ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، اللہ رب العزت آپ کا چل کے آنا، اس گرمی میں مجلس سماعت فرمانا اللہ قبول فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں وہ مالک جانتا ہے، آپ سب کی دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بانیان کا یہ خرچ اخراجات انتظام انصرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب اشتیاق حسین خان، جناب جاوید حسین خان کی دعائیں اللہ قبول فرمائے، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ جی میرے خیال میں تھوڑے گھبرائے بیٹھے ہیں، جی اپنی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میرے دوستو، میرے محترم سامعین، ہر ایک کے پڑھنے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی بہت دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو خصوصی رزلٹ اور نتیجے کی آپ کے حوالے کر کے جاؤں۔ جی سارے تیار ہیں سب لینے کے لیے؟ ہاں تیار ہیں، تو میرا خیال ایسے ہے کہ یہ سارے بلا فصل کے ماننے والے ہیں، ایسے ہیں سارے آخر تک بلا فصل کے ماننے والے۔ ذرا فاصلہ ختم کر دیں، ذرا قریب آ جائیں تو میں جلدی فضائل کا گلدستہ بنا کر آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ جی ذرا قریب آ جائیں، صلوات پڑھیں میرے دوست، آ جائیں دوستو، ادھر پنکھے لگے ہوئے ہیں، آپ قریب آ جائیں اور میں انشاءاللہ آپ کو وہ فضائل پیش کروں گا کہ جو نتیجے کے رزلٹ کے، جی ابھی محرم آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے نتیجہ ایسے پیش کروں کہ محرم سننا کیسے ہے، جی اور یوں پیش کروں کہ مجالس سن کر اس کا نتیجہ رزلٹ وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ جی اگر قریب آئیں گے تو میں بلا فصل کا ماننے والا ہوں، آپ بھی جو بلا فصل کے ماننے والے ہیں چھلکتی صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یہ بیچ میں دیکھیں، یا تو ایسا کریں آپ اجازت دیں میں سپیکر لے کر ادھر آ جاؤں، یا پھر آپ خود آ جائیں، یا پھر بابا کرسی اٹھائیں بیچ میں رکھیں، کیونکہ میں بلا فصل کا ماننے والا ہوں، فاصلے مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ قریب آ جائیں، قریب قرآن کی تفسیر پیش کروں۔ دوستو 313 آیتیں ہیں
قرآن کریم کی جو حضرت علی کا قصیدہ ہے. میں وہ قصیدے آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو اللہ نے حضرت علی کی شان میں پڑھے ہیں. جی ایک دفعہ جی مل کر باواز بلند صلوات. جی بسم اللہ. جی میرے دوستو، ٹائم اس قدر نہیں ہوتا اتنے بڑے جلسوں میں. آپ کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو تیز کریں تاکہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے قرآن کی یہ تفسیر پیش کروں. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. جب بن جاؤ تو پھر کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، جھوٹوں کو چھوڑ دو اور سچوں کا دامن پکڑ لو. یہ مضمون ہے جی، جھوٹوں کا دامن چھوڑنا ہے، سچوں کا دامن پکڑنا ہے. اب لفظ 3 ہیں، اب توجہ. پہلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. اب خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ نمانی والے بتائیے، شہانی والے بتاؤ. خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. جائیں کس کو خطاب ہے؟ ایمان والے. اگر کہیں بکھر والے ادھر آ جائیں تو صرف بکھر والے ادھر آئیں گے. کہا جائے دیرے اسماعیل خان والے ادھر آ جائیں، وہ ادھر. یہاں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. کسی کے پاس دولت ہے تو دولت والے، اگر کسی کے پاس رقبہ ہے تو رقبوں والے. جی ہاں، اسی طریقے سے منصب والے، دولت والے. لیکن اے ایمان والے، کون ہے ایمان والے؟ توجہ. اے نبی کریم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آج یہ جلسہ جو ہے یہ سالیانہ جلسہ ہے اور سارے مومنین سننے کے لیے آپ کے عاشق آ گئے ہیں. یا رسول اللہ بتائیں یہ ایمان کیا ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے تو بن جائیں گے ایمان والے. نبی فرماتے ہیں، نبی مبالغہ نہیں کرتے، نبی بڑھاتے نہیں ہیں، نبی زمین آسمان کے کلابے ملاتے نہیں ہیں، تول تول کر فرمانے والے میرے رسول. ارے چپ چاپ ساتھیوں، جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے وہ نبی فرماتے ہیں یا علی حبوں کا ایمان، بغضوں کا کفر. اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرے ساتھ بغض یہ کفر ہے. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے. جی میرا پہلا لفظ سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، دولت والے، رقبوں والے. جی یہ ایمان والے کون ہیں؟ نبی ہیں. اب ذرا نبی کی زبان سے سنیں. میں یہ پہلا جملہ کہہ چکا، آپ کی توجہ ہو گئی ہے. جی اب ذرا نبی کا ارشاد سنیں. جی اب ادھر علی حیدر کرار جو ہے روانہ ہے، ادھر جو ہے دشمن جو ہے عمرو بن عبد ود آیا ہوا ہے. اب ادھر کون جا رہے ہیں؟ علی. ادھر مقابلے میں کون ہے؟ یاد ہے جنگ خندق نہیں، جنگ خندق، جنگ احزاب. ادھر للکار رہا ہے کون؟ عمر ابن عبد ود. جی ادھر علی ہے. جی تو اس وقت نبی نے فرمایا کون جا رہا ہے؟ کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ آپ نمانی والے ہوتے تو کہتے کہ حیدر جا رہا ہے عمر کے مقابلے میں. مومن حسین کمی ہوتا تو کہتا کہ علی امیر المومنین جا رہا ہے عمر کے مقابلے میں. پتہ نہیں بکھر والے آ جاتے، وہ دیکھ کر کہتے کون جا رہا ہے؟ وہ کہتے کہ حسنین کا بابا جا رہا ہے، دین کا کعبہ جا رہا ہے، زہرا کا شوہر جا رہا ہے. اور چپ چاپ ساتھیوں، نہ بات تیری نہ بات میری، بات رسول اکرم کی. کون جا رہا ہے؟ وہ یقین ہے نبی کی زبان پہ، یقیناً یقین ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو. نبی دیکھ کر فرماتے ہیں بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا. علی کون ہے؟
کل ایمان. جی اور چپ چاپ ساتھیوں اردو گردو جن کو سمجھ آتی ہے، جن کو سمجھ نہیں آتی مجبوری ہے، خیر ہے جی، جن کو سمجھ آتی ہے وہ بولے. نبی نے کیا فرمایا؟ کون جا رہا ہے؟ جی کل ایمان جا رہا ہے. کس کے مقابلے میں؟ کل کفر کے مقابلے میں. دوستو قاعدہ دے دیا، کلیہ دے دیا حسنین کے نانا نے. علی ہے کل ایمان. ارے جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا، ارے وہ جس رنگ میں ہوگا، علی کل ایمان ہے. مقابلے میں آنے والا کل کفر ہے. چلو اس لفظ کو یہاں روک دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا. بس آپ کا قرض میرے اوپر رہ گیا، میں پڑھوں گا کبھی. ایمان جی علی. نبی نے فرمایا کل ایمان. بولو علی. گرمی لگی ہے؟ نہیں تو پھر ایک دفعہ بولے کل ایمان. سب بولے کل ایمان. جی تو نبی نے کہا کل ایمان. تو اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے ذرا ملاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. ترجمہ آپ کریں. اے ایمان والے، یا یوں کہہ دوں اے علی والے. بات سمجھا گی؟ یہ لفظ یہاں روک دیا، اس کو پھر پڑھوں گا. یا ایھا الذین آمنوا. اگلا لفظ ہے اتقوا اللہ. تقوی اختیار کرو، متقی بنو. کس کو حکم ہے تقوی اختیار کرو؟ اسلام والے؟ نہ. جی حضرت موسیٰ والے؟ نہ. او بابا کس کو خطاب ہے؟ آپ تو بولے نا، آپ تو سمجھ آگئی نا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، یعنی اے علی والے متقی بنو. اس لیے کہ علی ہیں جی، آپ ہیں متقین، اور علی ہے امیر الامام المتقین. اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن یہ متقی کون ہوتا ہے؟ اگر کہو تو ایک جملہ پڑھ دوں. گھبراتا ہوں نہیں گئے. جو تازہ دم بیٹھے ہیں چھلکتی صلوات پڑھیں بابوں سے بلند. اللہم صلی علی محمد. تقوی یہ ہے کہ واجب کو چھوڑے نہیں. جو کام آپ پر واجب ہیں ان کو چھوڑے نہیں، اور جو کام آپ پر حرام ہیں ان کے نزدیک نہ جائیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس آدمی سے لے کر وہاں تک اور اس آدمی سے لے کر وہاں تک سارے بن جائیں گے متقی. کام کیا کرنا ہے؟ واجب کام چھوڑنے نہیں، حرام کام کے نزدیک. ماشاءاللہ میری تقریر کا ایک جملہ پہنچ گیا. اب مجھے یہ لفظ جی ہاں اتنا ٹائم نہیں ہے، میں آگے تشریح کروں. جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے متقی بنو، یعنی اے علی والے متقی بنو. اے علی والے تقوی اختیار. اب میں تشریح نہیں کروں گا واجب کام کون کون سے ہیں، ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ واجب کام کون کون سے ہیں، وہ آپ کو علم ہے نا. جی نماز پڑھنا واجب یا سنت؟ واجب. روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، جی یہ واجب کام بتا رہا ہوں نا. حرام کام جی آپ کو علم ہے حرام کیا ہے، میں نہیں کہتا، آپ بتائیں. جھوٹ بولنا جائز؟ جھوٹ بولنا حرام. چغلی کھانا حرام. کسی کی چوری کرنا حرام. گھاس کسی کا کاٹ لینا حرام. پانی کسی کا چوری کرنا. تاش کھیلنا حلال. ماشاءاللہ. جی آپ کو علم ہے، میں تشریح نہیں کرتا، میں اپنا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. جی اے علی والے حرام کام نہ کرنا. اے علی والے واجب کام نہ چھوڑنا. تم ہو علی والے. مومن کمی کی بات مان لو. اوہ دوستو، یہ ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے شیعہ علی. یاد تو کر لو، محب علی وہ ہے جو علی کو مانے. محب کون ہے؟ مہربانی بولیں گرمی میں. جو علی کو مانے. اعلان سنو،
وہ محب ہے۔ اور شیعہ کون ہے؟ جو علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے۔ اب میں کیا کروں، مجھے سرائکی اس طرح روانی دے نال اندھی جو کوئی نہیں، تو سا مہربانی فرماؤ، تو سا سمجھو جی۔ اور میرا دوستو جرا علی کو مننے تو محب علی، شیعہ نا، شیعہ وہ ہے جرا علی کو بھی مننے، علی دی علی دا حکم بھی، ماشاءاللہ جی جی جی۔ اے دو لفظ میرے ختم، ایمان اور تقوی۔ تیسرا لفظ اجازت دیں شروع کروں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے متقی بنو، اور جب متقی بن جاؤ تو پھر کونوا مع الصادقین، پھر کیا کرو، جھوٹوں کو چھوڑ دو اور سچوں کا دامن۔ نہیں میرے خیال میں گھبرا گئے۔ اور میں دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں جی، بزرگان نوجوان میری طرف دیکھیں، میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، نوجوان بولو۔ ایک بندہ ہے ادھر میرے پاس بیٹھا ہے، یہ بندہ مومن بھی ہے، ایمان والا، اور متقی بھی ہے۔ ذہن پہ زور دیں، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، جنت جا سکتا ہے یا نہیں؟ سوچتے ڈسنا ہی میں ملا نہ پھر نہ مجھنا۔ ایک بندہ ہے بابا ادھر میرے پاس بیٹھا ہے، مومن بھی ہے اور یہ متقی بھی ہے، جنت ون سکتے یا نہ؟ مومن بھی ہے تو متقی بھی، دسینا نہیں نمانی دا یا شہانی دا یا بکھر سیٹی دا، نہ میں نہ دسینا۔ ایک بندہ ہے پر تسا میں کو دسو جنت ون سکتے یا نہ؟ نہیں بول سکتے، سر تے ہلاؤ جی جنت، تسا سارے آدھے ہو جنت ویسی، لیکن قرآن کہتا ہے جنت نہیں جا سکتا۔ مومن کمی سالانہ جلسے پہ جی جناب اشتیاق حسن کا جلسہ ہے، خان صاحب کے جلسے میں بتا دینا، بے شک مومن ہو، کھلے لفظوں میں اعلان سنیں، بے شک متقی تقوی والا ہو، جنت نہیں جا سکتا۔ کب جائے گا؟ یا اللہ، اللہ فرماتا ہے اس وقت تک نہیں جا سکتا، کونو مع الصادقین، جب تک جھوٹوں کو چھوڑے نہیں، سچوں کا دامن پکڑے نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بابا ذرا میں پڑھوں گا سچے کون ہیں، میں دکھاؤں گا، میں نہیں نبی دکھائیں گے سچے کون ہیں جی۔ ابھی حالت سمجھو نا جی، وہ دو رخی پالیسی نہیں چل دی، وہ بھی ووٹیں آلے سہیں ووٹ تے کو ڈیسو، وہ بھی آگئے سہیں ووٹ تیڑا، وہ بھی آگئے سہیں حسن تیڑی پالٹی، اے پالیسی اتھا چل دی ہے، آخرت نہیں چل دی۔ اوہ دوستو ایک طرف کھڑا ہو جا، میری طرف دیکھنا، نوح نبی آدم کا ساتھی ہے تو شیطان سے دوری کرنی پڑے گی، نوح کا ساتھی ہے نا، دشمن نوح پہ بیزاری کرنی پڑے گی۔ میری طرف دیکھنا، ابراہیم کا جھنڈا اٹھایا ہے تو ابراہیم کا علم اٹھایا ہے تو پھر نمرود بولے سے دوری کرنی پڑے گی۔ صحیح میں جناب موسیٰ کا ساتھی ہوں، فرعون پہ تبرہ کرنا پڑے گا۔ وہ آخر والے جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، ارے میں محمدی ہوں، ارے محمدی تو بنے گا تب جب دشمن رسول سے دوری کرے گا۔ ایسا نہیں محمد بھی سر آنکھوں پہ، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، ابو نہیں، ایک طرف کھڑا ہوگا نعرہ لگاتا ہے صحیح میں علی والا، اگر علی والا ہے تو پھر دشمن علی سے دوری کرنی پڑے گی۔ میری طرف دیکھیں، ارے میں حسنی ہوں تو دشمن حسن سے دوری کرنی پڑے گی، ارے میں حسینی ہوں تو ہر یزیدی پہ تبرہ کرنا پڑے گا۔ میں آدھا پونا گھنٹہ آپ پر لگانا چاہتا ہوں، بے شک گرمی ہے، رزلٹ دے کر جاؤں گا۔ کونو بولیں، یہ آیت یاد کریں، کونو مع الصادقین، شہانی والے ہو ونجو سچاں دے نال، نیوانی والے ہو ونجو سچاں دے نال، یہ بکھر والے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب وہ سچے کون؟
آپ بتا دیں تو میں دعا مانگوں، میرا وقت ختم، نہیں تو پھر 1 گھنٹہ پڑھوں گا۔ میں سچے کون؟ میں نے پاکستان چھان مارا، جس مسجد میں گیا کہتے سچے وہ جن کے پیچھے ہم، ادھر گیا انہوں نے کہا سچے وہ جن کے پیچھے ہم، جی ادھر بھی گیا انہوں نے کہا سچے وہ جن کے پیچھے ہم۔ اب بتائیں سچے کون؟ ہر کوئی دعوے دار سچے ہمارے مرشد، پتہ نہیں ادھر سچ چلیں دے ہو من تو کو گال دس دیتی ہو منے تے بھئی گال ہے، میں کو تو نہیں دسیں دے سچ۔ بابا قرآن بولے کونو تھی ونیو تساں ما صادقین سچاں دے نال، سچے کون؟ یہ تقریر ہے آدھے گھنٹے کی، توجہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو آئے میرا دوست رزلٹ دینا چاہتا ہوں، جی رسول اعظم، جی رسول اعظم کے پاس نصارہ نجران آ گئے اور مناظرہ ہوا۔ وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے، ہمارے نبی کہتے تھے نا وہ اللہ کا عبد اور نبی ہے، اللہ کا بیٹا۔ اردو سمجھ آ رہی ہے یا میں پڑھی وینا؟ میرے خیال میں محبت کریں، اب میری مجبوری ہے کہ میں کو روانی دے نال سریکی نہ ہو سی، ہاں پر تسم توجہ فرماؤ۔ اس سچوں کے ساتھ نبی نے سمجھایا، قرآن پڑھا، جی تورات پڑھی، زبور پڑھی، ان کی زبان میں سمجھا پر نہ مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکھر کے رہنے والے وہ نہیں تھے، وہ نجران کے تھے، اڑ گئے۔ جی آیت آ گئی، جی یہ آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ لِلْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب ان نصارہ نجران یمن والوں سے کہہ دو کل تم بھی میدان میں آؤ، میں محمد بھی میدان میں آؤں گا مباہلے میں۔ جی تم اپنے بیٹے لاؤ، میں محمد اپنے بیٹے لاؤں گا، تم اپنی بیٹیاں ساتھ لے کر آؤ، تب میں محمد بھی اپنی بیٹیاں لے کر آؤں گا۔ اگلا جملہ انفسنا و انفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ، میں محمد اپنے جیسے لاؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے تو صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ لے آئیں، ذرا میں بات جو ہے کلیئر نہیں ہو رہی اور میں سفر کرتے آیا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے میرا دوست، وہ جملہ یہ ہے کہ جب 24 ذی الحجہ کا سورج نکلا، اب سچوں نے جانا تھا، کہاں جانا تھا؟ میدان مباہلہ میں۔ اب سچوں نے جانا تھا، رات میٹنگ ہوئی نصارہ نجران کی اور انہوں نے یہ جملہ کہا، دیکھ کر کہا کہ اگر ان کا جو بڑا پادری تھا انہوں نے میٹنگ کی، اگر محمد اپنے کلمہ گو کو لے آئے تو ڈٹ جانا مقابلے میں، اور اگر اپنے خون لہو اہل بیت کو لے آئے تو معافی مانگنا جزیہ دینا پر مقابلہ۔ جب 24 ذی الحجہ کا سورج نکلا، رات تیاریاں ہوتی رہیں، اور بابا رات تیاریاں ہوتی رہیں، اپنے تیار، مرد تیار، عورتیں تیار، بچے تیار، بوڑھے تیار، ہر کوئی تیار، ہم جائیں گے رسول کے ساتھ، ہم جائیں گے، عورتیں بھی تیار، گھر والیاں بھی تیار، کلمہ گو بھی تیار۔ لیکن 24 ذی الحجہ کا جب سورج نکلا، جی خرج محمد، امام فخر الدین رازی نے لکھا، نبی گھر سے باہر آئے، آخذن بید الحسن، حسن کو انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، محتضن للحسین، حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، خلفہ بنتہ زہرا، ان کے پیچھے ان کی بیٹی فاطمہ زہرا تھی، خلفہ علی ابن ابی طالب، ان کے پیچھے علی چل رہے تھے۔ جو ترتیب قرآن کی تھی وہ ترتیب نبی نے بنائی۔ یہ ہستیاں روانہ ہوئی اور ان کے بڑے عالم نے دوڑ کر کہا یہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں، اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ، معافی مانگ لو، جزیہ دے دو، جی ورنہ ایک عیسائی بھی دھرتی پہ زندہ۔
وہ دیکھو دیکھو آسمان سے عذاب کے آثار نیچے آ رہے ہیں، وہ پرندے گھونسلوں سے پکھی نکل کے آ رہے ہیں چیختے ہوئے، عذاب آنے والا ہے، اس لیے کہ جی یہ وہ سچے آ گئے ہیں جو اشارہ کریں وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے معافی مانگ لی، جزیہ دیا، مقابلے میں نہ آئے، تمہید ختم، رزلٹ شروع۔ جی ہاں ذاکر صاحب آپ بھی سنیے گا جی ہاں۔ اب کیا خیال ہے؟ آپ بتائیں کہ جتنے سچے تھے اگر نہیں چل سکتے نبی نے ان کو اٹھا لیا۔ اور بابا سچوں کا حکم ہے، دین میں سچوں کے ساتھ ہو جا، نماز میں سچوں کے ساتھ ہو جا، وہ آخر والے روزہ اس طرح کھول جس طرح سچے کھولتے ہیں، نماز میں ہاتھ کھول یا باندھ ایسے جس طرح سچوں نے کیا ہے، حج ایسے کر جس طرح سچوں نے کیا ہے، طواف النساء ایسے کر جس طرح سچوں نے کیا ہے، میری طرف دیکھنا، طلاق ایسے کر جس طرح سچوں نے کی ہی فرمائی ہے، نکاح ایسے کر جس طرح سچوں پتہ نہیں کہاں ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سچ دین میں سچوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اب نبی جتنے سچے تھے نبی ان کو میدان میں چن چن کر لے آئے، چل نہیں سکتے تو ایک کو اٹھا لیا، حسین، ایک حسن کو انگل سے لگا لیا، بہر جو نہیں آتی خاتون وہ بھی برقعے میں وہ ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب ذرا بولیں، میں یہ جملہ پڑھوں، کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچے آج کیوں جا رہے ہیں؟ نبی کریم کے ساتھ ماں بھی ہے ان بچوں کی اور بچوں کا باپ بھی ہے، ایک بچہ ماں کے حوالے کر دیتے، ایک بچہ باپ کے حوالے کر دیتے۔ ذہن میں بات نہیں آ رہی کیا راز ہے، کیا کاز ہے؟ آخر والے پڑھے لکھے دوستو، اگر یہ بچے نبی بچوں کی ماں اور بچوں کے باپ کے حوالے کر دیتے، آج بکھر میں لوگ ہمیں بولنے نہ دیتے، کہتے یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، جب ماں گھر سے باہر قدم رکھتی ہے بچے ساتھ ماں کے ساتھ چل دیا کرتے ہیں، بچے عادت کے مطابق چلے گئے تھے۔ نبی نے والدین کے حوالے نہ کر کے خود اٹھا کے انگل سے لگا کے پورے پاکستان پوری دھرتی کو بتا دیا بچے عادت مطابق نہیں جا رہے، میں رسول کی صداقت کی گواہی بن کر جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ رزلٹ قریب میں آ رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ جی میرے نبی نے 23 یہ ذی الحجہ کا مضمون پڑھ رہا، اے بابا ذی الحج دی 23 تے 24 دا مضمون تو اڈی خدمت ہدیہ پیش پیا کرے نا، اے ذی الحج مہینہ ہے، اج 12 ہیں، میں 24 دا مضمون، توجہ جملہ نبی کریم نے پہلے انہیں قرآن پڑھ کر بتایا کہ اللہ کا نبی ہے عیسیٰ لیکن نہ مانے، تورات پڑھی نہ مانے، زبور پڑھی نہ مانے، لیکن مباہلہ میں لے آئے تب وہ جھک گئے۔ اب جملہ سنیں میرے دوستو، جس پہ قرآن نازل ہوا، آج دنیا کہتی ہے، پتہ نہیں بکھر میں بھی کہتے ہوں گے، ہمیں قرآن کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت، مومن قومی محبت سے دنیا کو بلا کر کہتا ہے آؤ پاکستان والے آؤ بتاؤ، جس پر خود قرآن نازل ہوا، وہ وارث قرآن، وہ مالک قرآن، خود پڑھ کر ان کو منوا رہے تھے، پر قرآن سے وہ نہ منوا سکے توحید۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہ؟ وہ حضرت عیسیٰ کا بیٹا نہ نفی کرنا اور اللہ کا عبد اور اللہ کا نبی منوانے کے لیے توحید ہے نا، توحید منوانے کے لیے پورا دین نہیں، چپ چپ ساتھیو، پورا دین نہیں، ہاں توحید منوانے کے لیے خود رسول قرآن پڑھتے رہے،
پر قرآن کے ذریعے ان سے توحید نہ منوا سکے. خود رسول کو توحید منوانے کے لیے تنہا قرآن کتاب کافی نہیں تو پورا دین منوانے کے لیے ایک امتی کو بغیر اہل بیت کے قرآن کیسے کافی ہے؟ قرآن اور پھر اہل بیت. صلوات پڑھیں بآواز بلند. رزلٹ کیا خیال ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے؟ مجھے علم ہے. اگر نبی تنہا چلے جاتے اکیلے آسمان کے نیچے ہاتھ کھڑے کر کے نبی بد دعا کر دیتے، آگے والے نہیں آخر والے بولیں، عیسائیوں پہ عذاب آتا یا نہ؟ مشکل تھی کہ یہ اے بابا جی چلو میں کوشش کرے نا اگر میں کچھ جتنا سرے کی سمجھ آوسی جی ہاں اے میرا دوست میرا مہربان، اگر تنہا اکیلے نبی آسمان دے تلے رک کے ہاتھ اتے کر کے او عیسائیاں جھوٹیں دے خلاف بد دعا کریں نا، عذاب آوے ہا یا نہ؟ یقین عذاب آوے ہا. بات میں کو ڈسو آپ بولو جو کیا راز ہا کیا فلسفہ ہا اے بچے کو نال لے کے گئے، خاتون جنت کو لے کر گئے. تو ساں کے مفت مجلس سن ٹھیک ہے آج وہ نمبر میرا ہے. ہاں میں چھوڑے ساں وقت ذاکر پڑھ سی نا تو بے شک نماز اذان اتھائیں مغرب بھی. ہاں جاول پھر توجہ وہ میرا دوست، اگر اکیلے نبی چلے ونجن ہاں آج قیامت تک دنیا اے آکھیا سچے فقط ایک رسول ہن بس، بیا کوئی سچا ہائی کو نہ حکم ہوا جو سارے سچے آمن جی. لیکن اگر اکیلے نبی گئن تہی دا مانا ہے بیا سچا کوئی ہے ہی کو نہ، لیکن جتنے سچے تھے نبی ان کو ساتھ لے کر گئے، چل کے سکتے نہیں. یعنی جس طرح نبی سچے اسی طرح حسنین سچے، اسی طرح زہرا سچی، اسی طرح علی سچے. اور پھر قرآن کیا کہہ رہے بولیں جی فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ان جھوٹوں پر جو سچوں کے مقابلے میں آئیں ان پر ہے لعنت. یعنی نبی ہے سچے، نبی کے مقابلے پہ آنے والوں پر لعنت. حسنین ہیں سچے، ان کے مقابلے میں آنے والوں پر ہے لعنت. جی زہرا ہے سچی، مقابلے میں آنے والوں پہ ہے لعنت. جی علی ہے سچے، ان کے مقابلے میں آنے والوں پر ہے لعنت. پھر بے شک بکھر سپ رہے قرآن چپ نہ کرے سی. قرآن آدھے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایسے جھوٹوں پہ کل بھی قرآن لعنت کرتا تھا. چلو میں کلیئر کر جی. آج فون آندے نوجوان فون کریں دن مومن حسین کمی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے یزید پر لعنت؟ مومن کمی بتاتا ہے او بیٹو او دوستو او بھائیو جی میدان مباہلہ میں رسول اللہ کے ساتھ جانے والا حسین ہے سچا. بولے حسین نبی کے ساتھ جانے والا مباہلہ میں حسین کیا ہے؟ سچا. اور اس سچے کے مقابلے میں کون آتا ہے؟ جھوٹا. اوہ بابا مقابلے اپوزٹ الفاظ یاد ہے نا، دن رات امیر غریب بڑا چھوٹا استاد شاگرد یاد ہے نا. تو سچے کے مقابلے میں جھوٹا، یعنی حسین ہے سچا. اس کے مقابلے میں جو آئے جب آئے جہاں آئے جس شکل میں آئے، بکھر والے بے شک چپ رہے لیکن قرآن چپ نہیں کرے گا کہ حسین کے مقابلے میں آیا یزید. قرآن کہتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یزید پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے، قیامت تک لعنت رہے گی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ نتیجہ آپ نے لے لیا، میں مطمئن جی۔ اللہ یہ فرش عزا بچھایا سالانہ ہمارے جناب اشتیاق حسین خان جی، ہاں ان کا قبول فرمائے جی، جاوید حسین خان صاحب کا۔ تو آپ رزلٹ لینا، اور بابا انہوں نے مجلس ایسے نہیں کرائی، بانیوں کا مقصد یہ ہے کہ مجلس میں ایک رزلٹ نتیجہ ان مومنوں کو سناؤ۔ انہوں نے میرے گردن پہ رکھا ہے مومن حسن قمی، ان کو سمجھاؤ حق کیا باطل کیا، سچے کون جھوٹے، بولو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک کا ادب، ہر ایک کا احترام جی۔ جتنے سچے تھے حکم ہے جمع مانا سارے جی، سب کو لے آؤ۔ جتنے سچے تھے نبی سب کو لے کر آئے، چل نہیں سکتے اٹھا کر لے آئے، کسی سچے کو گھر میں چھوڑا نہیں ہے۔ چلو نہیں سمجھ آیا، سچے کو کہتے ہیں صادق صدیق۔ آخر والے بولیں سچے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ صادق صدیق۔ حکم یہ ہے میرا رسول جتنے صادق ہیں جتنے صدیق ہیں سب کو لے کر آؤ۔ اگر ان پنجتن کے علاوہ کوئی اور سچا تھا، پتہ نہیں گرمی ہو گئی میں نہیں پڑھ سکا جی، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، جتنے صادق تھے جتنے صدیق تھے جتنے سچے تھے نبی ان کو لے کر آئے، کسی صادق و صدیق کو گھر میں چھوڑا نہیں ہے نا؟ تو پھر پتہ چل گیا کہ نبی نے سارے سچے میدان میں چلتے ہوئے دکھائے۔ کوئی اور سچا ہوتا نبی ان کو بھی لے کر آتے۔ ادب ہر کسی کا، مومن قمی کہتا ہے ہر کسی کا ادب، لیکن جملہ لے لو کہ دنیا نے جس کو صدیق کہا وہ صدیق اور ہیں، قرآن نے جس کو صدیق کہا وہ پنجتن پاک اور ہیں۔ اور تیری چپ کی قسم، اور دنیا نے جس کو صدیقہ بی بی کہا بے شک اپنی جگہ پر وہ صدیقہ بی بی اور ہے، اور جس کو قرآن نے صدیقہ کہا وہ فاطمہ زہرا اور ہے۔ نتیجہ جب تک نہیں آئے گا میں نہیں پڑھوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے میرا اعلان 1 گھنٹے کا ہے بے شک، لیکن نتیجہ تو پھر پونے گھنٹے پہ دعا، نہیں تو 1 گھنٹہ اور پڑھو۔ نہیں پھر آپ ذہن بنائیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے سچے تھے نبی ان کو لے کر گئے، اور تیری چپ کی قسم مجھے تو بتا، نبی ہر میدان میں آگے مباہلہ میں پیچھے، بتائیں کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں؟ بدر میں علی آگے، آپ بولیں، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی، حنین میں علی، ہر جنگ میں علی آگے آگے آگے۔ لیکن مومن قمی آپ سے پوچھتا ہے بولو کہ علی مباہلہ میں پیچھے، آگے حسنین، پیچھے بطول، پیچھے علی۔ انشاءاللہ کبھی اس کے سارے راز آؤٹ کروں گا، لیکن ابھی ایک راز سن لیں۔ راز وہ مباہلہ جو کرنے مقابلے میں آئے تھے یمن سے آئے تھے، وہ دوسرے ملک سے۔ اگر علی جیسے شجاعت نبی آگے کرتے، آج مسجد والے ہمیں بولنے نہ دیتے، اور تقریریں گلے پھاڑ پھاڑ کر کرنے والے کہتے مومن قمی نبی نے علی کا بہادر شجاعت ان پردیسی یمن والوں کو دکھا کر مباہلہ جیت لیا، اور علی کی بہادری کے صدقے، علی کی شجاعت کے ذریعے نبی نے مباہلہ جیتا۔ نبی نے علی کو پیچھے رکھ کر بتایا کہ علی کی شجاعت کے ذریعے نہیں جیتا، مباہلہ علی کی صداقت کے ذریعے جیتا ہے۔ ماشاءاللہ
آپ کی توجہ ہے الحمدللہ، میں مطمئن ہوں جی۔ اب مجھے بتائیں جی، میں ایک جملہ کہوں اور رزلٹ میں پوچھوں کہ پہنچا ہے یا نہ۔ او میرا دوست، حکم یہ ہے کہ نسانا و نساکم، جتنا بیٹیاں ہیں لے کر آؤ، جتنا گھر والیاں ہیں لے کر آؤ، وہ میرا حبیب، جتنا بیویاں لے کر آؤ، یعنی بیٹیاں بھی آئیں، بیویاں بھی، کچھ تو سمجھو، مدد کر جی، جتنا بیٹیاں، جتنا بیویاں، جتنا مائیں، ماں سب آئیں، لیکن کون جا رہی ہے؟ ایک بی بی۔ میں آپ کا سوال پہنچاتا ہوں، یا رسول اللہ، یہ سارے مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کم از کم 3 بیویاں لے جاتے، ایک بیٹی کی جگہ پر، ایک زوجہ گھر والی کی جگہ پر، ایک ماں کی جگہ پر، یہ نمانی کے مومن ہیں، یا رسول اللہ تیرے عاشق ہے۔ رسول فرماتے ہیں ان عاشقوں کو بتا دو میں نے اس بیوی کا انتخاب کیا، ہے تو ایک، لیکن ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں تینوں معنی ادا کر رہی ہے، محمد کی بیٹی بن کر جا رہی ہے، علی کی زوجہ بن کر جا رہی ہے، ارے حسنین کی ماں بن کر جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے توجہ کی، رزلٹ پہنچا۔ میں نے چھوڑ دیا، باقی مضمون ریت ہے، ختم۔ لیکن میں آدھا گھنٹہ پڑھ گیا ہوں، آپ میرے مہربان ہیں، میں مہمان ہوں، اسلام آباد سے سفر کر کے آیا، بڑا سفر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن کہتا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، نبی نے سچے صرف بتائے نہیں بلکہ میدان میں چلتے ہوئے دکھائے، یہ سچے نبی نے دکھائے، آپ نے دیکھے سچے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اوہ بابا تھی ونجو تساں سارے بکھر والے نبی سچوں کے ساتھ، سچے نبی نے بتائے، نبی، حسنین، زہرا، آخر والے علی، یہ سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ مجھے بتائیں، میں دعا مانگوں، میرا ٹائم جی تب ختم ہوگا، مجھے بتائیں تساں تھی ونجو سچاں دے نال، اس دا معنی کیا ہے تو کو پتہ ہے؟ تساں تھی ونجو تساں سارے سچوں کے ساتھ جی۔ ہاں عباس بھائی جی، مضمون جو ہے نتیجے پہ پہنچا ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ کیا معنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ بتائیں، سچوں کے نام لکھو، جیب میں رکھ لو، بس رزلٹ دے رہا ہوں، ختم۔ کیا معنی؟ سچوں کے ساتھ نام لکھو، گھر میں لگا دو۔ اوہ بابا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مجھے بھی کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بانیوں کو بھی قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں نیاز والوں کو کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دیہاتوں شہروں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا معنی؟ یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر جی کوئی نماز یوں پڑھے، کوئی نماز یوں پڑھے، کوئی نماز یوں پڑھے، قرآن کہے گیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جس طرح سچوں نے پڑھی ہے اس طرح تم بھی پڑھو۔ تو کب سمجھ نہیں، میری بات آخر تک نہیں پہنچی۔ انہیں آج گھر آ کے مفت مجلس سن نہ نعرہ نہ سلوات جی۔ آخر والے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا معنی جی؟ آخری زمانے میں کوئی روزہ جلدی کھولے، کوئی دیر سے کھولے، قرآن کہے گا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ اور دیکھو سچوں نے دن کھڑا تھا روزہ کھولا، تم بھی اس وقت کھولو۔ اگر سچوں نے رات ہونے پر کھولا، بالکل ہی میں بیٹھے رہو، نہ نعرہ مارو، نہ سمجھو تو صحیح۔ میں دعا پڑھتا پیا جی۔
مولوی صاحب سارے علاقے نکاح ڈوت رہا دے تھی ایک مولوی اندے اسی گے پڑھ دے انکاہ تو موکلتی موکلی المہر المعلوم قبل تو نکاح لموکلی المہر. بیا مولوی آیا بتاؤں وہ آدھے گھوٹ صاحب جی ایک کلمہ سنا وہ مسلمان تہا وقت بھی جی ان اوڈو نکاح پڑھاؤں یا اوڈو مولوی صاحب طلاقاں ڈوت رہ دیں تھی دن کوئی انجھین جن مولوی کو سنے دن طلاق دے سیگے پڑھویں دن کوئی انجھین نا وٹے چاہتے سٹیں دن طلاق تھی میں دیئے خط لکھتے سٹیں دن طلاق تھی میں دیئے گھر والی کو دھکا دیتے گھر تو کڑھیں دن طلاق آدن طلاق تھی میں دیئے کوئی آدن نہیں تھی دی. فیصلہ سننا چاہتے ہو گھبرائے تے نہیں. قرآن تو کو آدے میں کو آدے بانی کو آدے عورتیں کو آدے مردیں کو آدے کیا آدے کونو ما صادقین جی میں نکاحتے طلاق سچے فرمائیے. سچے کون یعنی پنج تن ایک دفعہ سارے بولے سچے کون سچوں نے جس طرح نکاح پڑھایا تو بھی پڑھا سچوں نے جس وقت جس طرح طلاق کہی تو بھی اس طرح نہیں سمجھا نہیں سمجھا. صحیح مولوی صاحب میں کیا کراں ماہ رمضان کچھ انجھی نمازیں جری نمی کچھ پڑھ دن دوست کچھ نہیں پڑھ دیں میرے دوست ہیں ہاں وہ میں کو آدن آج تو بھی سارے نال پڑھیا نماز جی میں ونیا یا نہ ونیا جی تراوی پڑھا یا نہ. قرآن دے کونو ما صادقین تھی ون سچان دے نال اگر سچیں تراوی پڑھیے تو بھی پڑھ کتھا بیٹھی توجہ جی وہ صحیح وہ کیویں کروں اے جنازہ ایک بابا ہے ہندے کتنے پوترن 4 ایک آدھے میں بابا صحیح ابا صحیح تیرا جنازہ 5 تکبیر اللہ پڑھوے سا ایک ترائے آدھن نا وہ تیرا جنازہ 4 تکبیر اللہ پڑھوے سا. ہن جھیڑا تھی گئے بکھر فیصلہ کون کرے قرآن دے نہ کرو جھیڑا کونو ما صادقین سارے آنکھو ایک دفعہ یہ گل آنکھو کونو ما صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اگر سچوں نے 4 تکبیروں والا جنازہ پڑھا تو بھی 4 پڑھوا اگر سچوں نے 5 تکبیروں کا ختم رزلٹ ناراض تھے بیٹھے ہو نہ راضی مہربانی شکریہ جی وہ میں کو آگئے چٹ لکھ لیتے ہیں خط مولوی صاحب 5 کیوں میں آنکھیں حافظ صاحب قاری صاحب مفتی صاحب 5 ہی ساؤنیں دنیا دے ویچے جرہاں تو پڑھے نہیں نمازاں اور نمازاں کتنا ہن 5 گانا کتنا نمازاں ہن بولو 5 دن میں نمازیں کتنا بولو 5 گانا نمازاں کتنا 5 یہ جنازہ ہے آخری دعا آخری نماز انہا پنجاندہ نچوڑ پنجاندہ ایک تکبیر صبح والی نماز کنوں گھتی گئی ہے جنازے ایک تکبیر گھتی گئی ہے ظہر والی نماز چون جنازے وچ ایک تکبیر گھتی گئی ہے عصر والی نماز تو جنازے وچ ایک تکبیر مغرب والی نماز تو گھتی گئی ہے جنازے وچ ایک تکبیر عشاء نماز دے وچوں گھتی گئی ہے جنازے واسطے اور نمازاں ہن 5 جنازے دیاں تکبیراں بڑیاں 5 بس میرا دوست جی ختم جل سیدہ زہرا کو ڈٹھا انہیں نصارہ نجران انہوں نے کیا کہا ہم معافی مانگتے وہ امتی میرے نبی کے نہیں تھے بابا وہ عیسائی تھے انہوں نے معافی مانگ لی پر مقابلہ نہیں کیا. مومن حسین کمی حیران ہے کیا وجہ تھی کلمہ گو ممبر پہ بیٹھے تھے زہرا دروازے پہ کھڑی تھی عیسائی وہ میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماں لیکن آتے دیکھا بطول کو تو معافی مانگی اور جی مقابلے میں عیسائی نہ آئے. وہ کیسے کلمہ گو تھے دربار میں 1.5 گھنٹہ کھڑی رہی نبی کی بیٹی
وزدارو میں کیسے پڑھوں؟ یہی وجہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ بطول جب واپس آئی ہے دربار سے کمر جھک گئی، معاف کرو گے، سر کے بال سفید ہو گئے، بیٹیاں پہچان نہیں سکیں، اماں یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے دربار میں جھٹلایا گیا۔ وہ عزادار نہیں خبر کہ یہ بطول کون ہے۔ سن لے میرا دوست، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو سن لے، مومن قمی آپ کا نوکر ہے، آپ کو یاد دلاتا ہے۔ کیا یہ وہ بی بی ہے؟ امام بخاری نے لکھا کلما جاؤت الفاطمۃ الی ابیہا، جب بھی زہرا آتی تھی نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور سنی شیعہ بھائیو، مجھے بتاؤ گے؟ نہیں بول سکتے، بعد میں بتانا۔ جی معاشر کا میدان لگا ہوا ہو اور یہی بی بی آ جائے، بابا تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہ؟ جب بابا کھڑے ہو جائیں گے باقی انبیاء وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جس کی آمد پہ معاشر کا پورا میدان کھڑا ہو جائے، بابے کے منبر کے سامنے کھڑی رہی۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ یہ بخشش کے لیے آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عزاداری کیا ثواب ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ جب معاشر کا دن ہوگا، زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوگا اور مومنوں کے آنسو اس رومال میں بند ہوں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بابا کی رحلت کے بعد اس زہرا جی ایک علیحدہ بیت الحزن بنایا علی نے زہرا کے رونے کے لیے۔ مسلمانوں نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا۔ یا علی زہرا سے کہو یا رات کو روئے یا دن میں روئے۔ جواب دیا یا علی ان سے کہہ دو آج کے بعد زہرا مدینہ شہر میں نہیں روئے گی، احد قبرستان میں جا کر روئے گی۔ وزداروں کو اتنے مصائب ہے زہرا پہ۔ مجھے پتا ہے آپ نمازی ہیں، مجھے ایک دفعہ بتاؤ دعائے قنوت پڑھتے ہو؟ کتنے ہاتھ اوپر کرتے ہو اس طرح؟ میری طرف دیکھو، دو نا آئیں، مجھے بتاؤ کیا وجہ تھی کہ حسنین کی اماں دو ہاتھ سے دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتی تھی؟ ایک ہاتھ سے دعائے قنوت پڑھتی تھی، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا۔ اللہ پرسہ قبول کرے آپ کا۔ کیا وجہ تھی؟ زہرا بستر بیماری پہ سو گئی۔ جی تاریخ ایسے کہتی ہے، جی وہ جس دروازے پہ نبی رک جایا کرتے تھے لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ میں کیسے پڑھوں؟ پتہ نہیں تجھے تو گرمی پر لگی ہے، پتہ نہیں تجھے میں سمجھا سکا ہوں یا نہ۔ تاریخ کہتی ہے زہرا دروازے کے قریب آئی، دروازے پہ شعلے آگ کے بلند ہو گئے۔ عزادارو ایک آدمی نے جلتے دروازے کو دھکا دیا، جلتا دروازہ زمین پہ نہیں گرا، زہرا کے اوپر گرا، مٹھیاں بند ہو گئی اور دیکھ کر کہا بابا تیری بیٹی۔ عزادارو لوگ اندر داخل ہو گئے، بے شک مجلس ہے لیکن آپ کو کچھ باتوں کا پتہ نہیں ہے، وہ سن لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دنیا والے اندر آئے اور علی کو گھر سے لے گئے دربار میں۔ جی ہاں کچھ لفظ ہے میں نہیں پڑھتا، تو برداشت نہیں کرے گا۔ جی علی نے تلوار نہیں اٹھائی، نبی نے کہا تھا یا علی گھر لٹے گا، زہرا کو مارا جائے گا، لیکن تو نے صبر کرنا ہے ورنہ لوگ دین چھوڑ دیں گے۔ وہ عزادارو یہی وجہ ہے لوگ جب علی کو لے کر جا رہے تھے، اس وقت زہرا ہوش میں آئی، پوچھا فضا میرے سر کا وارث علی کہاں ہے؟ کہا اس کو تو لوگ لے گئے ہیں دربار۔ وہ عزادارو دیکھ کر کہتی ہے میرے بابے کی عبا اور امامہ لے آؤ، میرے حسن کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ۔ وہ چلی ہے زہرا اور جا کر علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، خلو ابن امی، چھوڑ دو علی کو ورنہ ایک شرنہ شاری، ورنہ سر کے بال کھولوں گی، وہ عذاب آ جائے گا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں اوپر ہو گئی، لگتا تھا عذاب آنے والا
والا ہے۔ عزادارو علی نے کہا نبی کی بیٹی بد دعا نہ کر ورنہ مدینے میں عذاب آ جائے گا۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ عزادارو بستر بیماری پہ سو گئی، 75 دن زندہ رہی بابے کی رحلت کے بعد۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ علی مسجد میں گئے، حسنین کے نانے کو روزے پر بھیجا۔ حسنین روتے آئے، دیکھ کر کہا نانا نے کہا تمہاری ماں کی وفات ہو گئی ہے۔ عزادارو علی کو بتایا گیا، علی بھی تشریف لے آئے، ڈھلی رات کو غسل کفن کا انتظام کیا، ختم غسل مل رہا تھا۔ عزادارو ام ایمن کہتی ہے علی نے کہا سب اونچا نہ روو، آہستہ روتے رہو۔ جی کہتی ہے کہ علی غسل دے رہے تھے، غسل کے دوران علی کے ہاتھ رک گئے، خود اونچا رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا یا علی آپ نے تو اونچا رونے سے منع کیا ہے، خود کیوں اونچا رو رہے ہیں؟ فرمایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، نبی کی امانت سالم نہیں ہے۔ غسل مکمل ہوا، وہ جنازہ تیار ہوا۔ بکھر والے آپ بھی جنازہ اٹھاتے ہیں؟ جی میں نے ایک دو جنازوں میں شریک ہوا ہوں، بکھر میں بھی۔ وہ عزادارو بلاتے ہیں آؤ وارثو منہ دیکھ لو، بلکہ کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، باقی ہٹ جاؤ، وارثوں کو منہ دیکھنے لو۔ سچا مصائب سننے والا تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت علی نے جنازے کے قریب آ کر بلایا، یا حسن ہو یا حسین، یا زینب ہو یا ام کلثوم، ہلموا تزودوا من امکم، آئیے اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو، وہ جنازہ اٹھنے والا ہے۔ عزادارو حسنین بھی آئے، شہزادیاں بھی آئی۔ امام حسین کہتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا، میری ماں بلائے۔ علی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، قد حنت و انت و مدت یدایا، بند کفن کے کھل گئے، زہرا کے دونوں ہاتھ بہ رہے، او میرے کربلا کے غریب حسین، او میرے لاڈلے حسین، ماں نے چکیاں 20 کے پالا تھا۔ عزادارو مجھے نہیں کہ علم آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں، عزادارو پرسہ دینے والے آؤ حسنین رو رہے ہیں۔ اس وقت تاریخ ایسے کہتی ہے کہ اس وقت امام حسین جنازے پر گر گئے اور رونے لگے، آواز بلند ہو گئی، آواز یا علی، حسین کے رونے کی وجہ سے ملائکہ نے تسبیحاں چھوڑ دی ہے، جنت میں رونے کا کوہرام ہے، حسین کو اٹھا لے۔ وہ عزادارو حسین کو اٹھایا علی نے، سینے سے لگایا، شفقت کا ہاتھ پھیرا، آپ کی طرف سے پڑھ دو آقا حسین۔ یہ عزادار ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں، جب آپ اپنی ماں کے جنازے پر آئے بابا تسلیاں دے رہے تھے، بابا نے شفقت کا ہاتھ پھیرا، قربان جائیں آپ کی بیٹی سکینہ پر، جب کربل میں آئی ہے بابے کے لاشے پر تسلیاں کسی نے نہ دی، تماچے کھا رہی تھی، ہائے یتیمی